آج کی اس محفل کی جان، آج کا خصوصی خطاب ہے۔ اب میں بلا تاخیر اس عظیم عالم دین کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عالم جلیل، فاضل نبیل، حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد سیالوی صاحب، آپ تشریف لائیں۔ آپ کی بھرپور نعروں کی گونج میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے۔ ان کے نورانی، ان کے وجدانی خوبصورت بیان کو سننے کے لیے ان کا استقبال نعروں کے ساتھ اور کھڑے ہو کے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد سیالوی صاحب سید مشہور۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند۔ زینت محفل، رونق محفل، پیر طریقت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید معین الدین شاہ صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد حبیب سیالوی صاحب، عزیزم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد جعفر ماجد صاحب، سٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، معزز سامعین، خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس خلوص، محبت، عقیدت اور عشق کے ساتھ انجمن بزم کمال مصطفیٰ بالخصوص حافظ تاج رسول صاحب اور ان کی ٹیم نے جن محبتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں رحمتوں سے نوازے۔ سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں جہاں میرے آقا کی عظمت کو، حضور کے مقام کو، حضور کی شان کو بیان کیا گیا ہے، تو اگر غور کیا جائے تو اسی آیت میں حضور کے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، محبوب انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ یہاں پر حضور کی صرف 3 شانوں کا ذکر کیا گیا، شاہد ہونا، مبشر ہونا اور نذیر ہونا۔ اب شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ اب گواہ 2 ہوتے ہیں، ایک گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے، حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ایک گواہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اقرار کیا جاتا ہے، اقرار کا گواہ بنتا ہے۔ الہ العالمین، تیرا محبوب کس پر گواہ ہے اور کیسا گواہ ہے؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی،
اہل علم سے سوال کر لو۔ میں اس کی وضاحت کے لیے امام رازی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی وضاحت کے لیے علامہ علوسی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، علامہ ابو سعود سب نے لکھا کہ شاہدن علی من بعثت الیہم، جن کی طرف حضور کو رسول بنا کے بھیجا گیا ان سب پر شاہد ہیں۔ اب کن کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میرے نبی نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اب حضور شاہد ہوئے تمام مخلوق پر، اب شاہد ہیں کیسے؟ سن کے گواہی دینی ہے یا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی آلوسی آئے، فرمایا شاہدن علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم، پوری مخلوق کے حالات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کے اعمال کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ مولانا روم اس مقام پہ آئے، فرمایا در نظر بودش مقامات العباد، در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد۔ حضور کو شاہد بنا کے بھیجا گیا، مبشر بنا کے بھیجا گیا، نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ بھیجا کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی علت کیا تھی؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ الہ العالمین، ہم تیرے محبوب پر ایمان لے آئے، تیری توحید کا اقرار کر لیا، تجھے واحد مان لیا، یکتا مان لیا، خالق و مالک مان لیا، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار بھی کر لیا۔ اب مولا ہم نے کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، تبلیغی چلے لگانے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج زکوٰۃ عبادت ہے۔ ان عبادتوں سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے۔ نماز سے بھی ایک کام مقدم، روزے سے بھی مقدم، حج سے بھی مقدم، زکوٰۃ سے بھی مقدم۔ مولا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم بجا لانا ہے، میرے محبوب کی توقیر بجا لانا ہے۔ ادب مصطفیٰ حضور کا ادب نماز پر بھی مقدم، روزے پر بھی مقدم۔ اب آپ کہیں گے نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، نیت بھی رب کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نماز حضور نماز پر سرکار کا ادب مقدم ہے، یہ کیسے؟ آؤ اس کا جواب میرے آقا کے صحابہ سے لے لیتے ہیں، حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، بلکہ مولانا انور شاہ کاشمیری اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں وجدت ھذا الحدیث فی 11 کتابا، میں نے یہ حدیث کی 11 مستند کتابوں میں دیکھی ہے۔ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے لوگ آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، میرے آقا ان کے جھگڑے کو چکانے کے لیے تشریف لے گئے، حضور ان کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں صدیق آقا تو تشریف لا نہیں رہے، میں اذان کہتا ہوں، میں تکبیر کہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں۔ اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، مصلی امامت پہ صدیق کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، مسجد نبوی کھچاکچ بھر گئی، صف در صف صحابہ کھڑے ہو گئے، نماز کی پہلی رکعت شروع ہو چکی ہے، آدھی رکعت ہو چکی ہے، اتنے میں میرے آقا بھی آ گئے، حضور بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ شریح یہ ہے کہ کتنے مقام کا کوئی مالک کیوں نہ ہو، غوث زمان کیوں نہ ہو، قطب دوراں کیوں نہ ہو،
اگر دوران نماز آیا ہے، جماعت کے دوران آیا ہے، تو پیچھے جس مقام پر جگہ ملے گی وہیں پہ کھڑا ہوگا، آگے نہیں آ سکتا، چاہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، جہاں پہ جگہ پیچھے خالی ہوگی وہیں پہ کھڑا ہوگا۔ لیکن میرے آقا جب آئے کس انداز سے آئے، حضور نے آخری صف کو درمیان سے چیرا، آخری صف کے درمیان سے حضور داخل ہوئے، پوری صف میں حرکت ہوئی، صحابہ دائیں ہوئے بائیں ہوئے، سرکار کے لیے جگہ چھوڑی، حضور کے لیے جگہ بنائی گئی۔ آخری صف والے یہ سمجھے تھے کہ شاید سرکار یہاں پہ کھڑا ہونا چاہتے، جگہ بنائی گئی، میرے آقا اس صف سے گزر کر اگلی میں آ گئے، پھر وہ صحابہ اکٹھے ہوئے، خالی جگہ کو پر کیا، میرے آقا اگلی صف میں آئے، اس کو چیرا، حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر کھڑے ہو، ساری صفوں میں حرکت ہوئی، صحابہ دائیں ہوئے بائیں ہوئے، پھر اس خالی جگہ کو پورا کیا گیا۔ حضور جب آگے چلے گئے، جب سرکار پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، صحابہ نے الٹے ہاتھ پہ تالیاں بجانا شروع کی۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے لیکن بج تالیاں رہی ہیں، ہو نماز رہی ہے لیکن حالت نماز میں اس طرح تالیاں بجا رہے ہیں۔ جب تالیاں زور سے بجنے لگی، حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ شاید سرکار آ گئے، مصلی کا مالک آ گیا۔ میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے آنے لگے، میرے آقا نے فرمایا صدیق انم کس مکانک، اپنے مقام پہ کھڑے رہو۔ فرفع ابو بکر یدیہ، ابو بکر نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے، ابو بکر پیچھے آئے، میرے آقا آگے بڑھے۔ اب یہاں پہ مسئلہ بڑا دلچسپ ہے، قابل غور ہے۔ ساری صفوں میں حرکت ہوئی، حالت نماز میں تالیاں بجی، امام مصلی چھوڑ کے پیچھے آیا، اور نماز کا جو پہلا حصہ تھا اس میں سرکار شریک ہی نہیں تھے، حضور شامل ہی نہیں تھے، آدھی رکعت تو ہو چکی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار فرما دیتے کہ نماز کو نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ صفوں میں حرکت ہوئی، تالیاں بجی، امام مصلی چھوڑ کے پیچھے آیا، اور نماز کے پہلے حصے میں میں شریک نہیں، نماز نئے سرے سے پڑھنا ہوگی، لیکن نہیں، تالیاں بجی میرے آقا کے احترام میں، امام مصلی چھوڑ کے آیا میرے آقا کے احترام میں، صفوں میں حرکت ہوئی میرے آقا کے احترام میں۔ نماز کا پہلا حصہ حضور شریک نہیں ہے۔ اب اگر سرکار نئے سرے سے نماز شروع کروا دیتے تو یہ شک پڑنا تھا کہ شاید صفوں میں حرکت ہوئی، تالیاں بجی، امام پیچھے آیا، نماز ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، میرے آقا نے وہیں سے نماز کو آگے شروع کر کے یہ فلسفہ سمجھا دیا کہ میرے احترام میں تالیاں بج جائیں، حرکتیں نماز میں ہو جائیں، امام پیچھے آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز کامل ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد سیالوی صاحب۔ کچھ ہے سمجھ آندھی پہ نے بیٹھے بڑے ڈھلے ہو۔ اب عبادت خالص اللہ کی ہے لیکن تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع پر ایسے ہوا، میرے آقا اللہ اکبر حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے گئے، 18 مہینے گزر گئے، میرے آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودی طعنہ دینے لگے کہ یہ رسول ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے، اپنا قبلہ جدا کیوں نہیں بنا لے۔ یعنی وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ رسول کی مجبوری ہے۔ اللہ کے رسول کی مجبوری نہیں ہوتی، اللہ کا رسول رب کی مشیت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ 18 مہینے گزر گئے،
بیت المقدس میں میرے آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اللہ اکبر. مسجد قبلتین میں میرے آقا نماز ادا کر رہے ہیں. حالت نماز میں حضور کو خیال آ گیا کہ کاش بیت المقدس کی جگہ مکے والا کعبہ میرا قبلہ بن جائے. یہ خیال آیا، نہ خواہش زبان پر آئی، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا. بس دل میں خیال آ گیا کہ کاش بیت المقدس کی جگہ مکے والا کعبہ قبلہ بن جائے. حالت نماز میں میرے آقا نے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا دیا. اللہ اکبر. چہرہ اٹھنے کی دیر تھی، رب نے فرمایا جبریل جا، ذرا جلدی جا، میرے پیار بھرے بول میرے محبوب کے کانوں میں پہنچا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب تیرے چہرے انور کا، تیرے رخ تاباں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی کدھر دیکھے یہ اس کا کام ہے. محبوب میں تو تجھے تکتا رہتا ہوں، تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں والدہا کہتا ہوں، تیری زلفوں کو دیکھتا ہوں واللیل اذا سجا کہتا ہوں، تیری آنکھوں کے سرمے کو دیکھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہوں. محبوب تو کملی لے لے، یا ایھا المزمل کہنے کو جی چاہتا ہے. تو چادر لے لے، یا ایھا المدثر کہنے کو جی چاہتا ہے. بلکہ رب نے تو یہاں تک فرما دیا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر گھڑی ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے، بے کیف نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے پوری کائنات رب کے سامنے ہے. کوئی چیز زمین کی پستیوں میں ہے یا آسمان کی بلندیوں میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن پھر یہ کیوں کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو میری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ اکبر. میرے آقا تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے. پتھروں کی بارش کر دی گئی، شہر کے بچے حضور کے پیچھے لگا دیے گئے. میرے آقا کے جسم اقدس سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک بھی خون سے تر ہو گئے. ظلم کی انتہا کر دی گئی. اور طائف کا دن اتنا سخت دن تھا کہ بعد میں ایک موقع پر آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد کا دن بڑا سخت تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے دندان اقدس پہ ضرب لگی، خون کا فوارہ بہ نکلا. آقا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، طائف کا دن احد سے کہیں زیادہ سخت تھا. اللہ اکبر. میرے آقا، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پیغمبر کے نالین بھی خون سے تر ہو گئے ہیں. حضور طائف سے نکلے، ایک مقام پہ رکے. رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، آج میرے محبوب نے میری خاطر پتھر کھائے ہیں، آج تو ان کے نالین بھی خون سے تر ہو گئے ہیں. جا میرے پیار بھرے بول میرے محبوب کے کانوں میں پہنچا دے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب رب کے حکم پہ صبر کر. دنیا نگاہیں موڑ گئی تو کوئی غم نہیں، میں تو تجھے تکتا رہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اب آگے کیا فرمایا؟ سرکار کی خواہش تھی کہ مکے والا کعبہ قبلہ بنے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے والے کعبے کو قبلہ بناؤ. خواہش تھی حضور کی کہ مکے والا کعبہ قبلہ بنے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب مکے والے کعبے کو قبلہ بناؤ. رب نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قبلتن ترضاہا، آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ محبوب جب تک تو بیت المقدس پہ راضی رہا وہی قبلہ رہا، آج اگر تیرا دل ادھر سے پھر گیا ہے، جدھر تیرا جی چاہے منہ کر ہم اسی سمت کو قبلہ بنا ڈالیں۔ مشرق کی طرف منہ کر تیری مرضی، مغرب کی طرف منہ کر تیری مرضی، شمال کی طرف منہ کر تیری مرضی، محبوب جس سمت بھی تو منہ کر اسی سمت کو قبلہ بنا ڈالے۔ اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بر ضرور پھیریں گے تجھے قبلتن، ایسے قبلہ کی طرف۔ پھیرنے کی علت آگے بیان کی کہ علت کیا ہے، ترضاہا کہ تو راضی ہو جائے۔ روح اعلی حضرت تڑپی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھی سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اور ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبوب جدھر جی چاہے منہ پھیر دے وہی سمت قبلہ ہوگی۔ میرے آقا حالت نماز میں پھر گئے، حضور نے حالت نماز میں رخ بدل لیا، بیت المقدس کو چھوڑا، مکے والے کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ اب مشکل صحابہ کے لیے تھی، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، صحابہ بڑی آزمائش میں تھے، بڑا امتحان تھا، کڑا مشکل وقت تھا۔ اب آپ کہیں گے اس میں مشکل کون سی ہے؟ مشکل یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے حکم سے، رب کا حکم تھا، اور ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے یا نہیں بدلا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ان کو سنایا نہیں گیا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ سوچ ایک یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ حضور کا ذاتی فعل ہو، یہ سوچ بھی آ سکتی ہے نا، کیونکہ میرے آقا ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں حضور آگے چلے گئے، مصلی سے آگے گئے، اس طرح ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا، چھوڑ دیا، حضور پھر پیچھے آئے، صحابہ اپنے مقام پہ کھڑے رہے، وہ آگے نہیں بڑھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ مصلی سے آگے گئے، کسی چیز کو پکڑا، پھر پیچھے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کھڑا تو یہاں مصلی پر تھا، لیکن رب کی جنت میری نگاہوں کے سامنے، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیرا گزر، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیرا گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا تجھ پہ جو عیا نہیں۔ حضور نے فرمایا جنت میرے سامنے تھی اور جنت کے انگور میرے سامنے تھے، ان کے خوشے لٹک رہے تھے، میں نے ہاتھ ڈال کر رائے بدل لی، توڑنا چاہتا تھا، ہاتھ ڈال لیا لیکن رائے بدل لی۔ یہ سوچ یہاں بھی آ سکتی تھی حضور کا ذاتی فعل ہو، یہ خیال آ سکتا تھا، عقل کہنے لگی اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہو انتظار کرو، عشق کہنے لگا انتظار کاہے گا کر رہے ہو، کعبے کا کعبہ پھر چکا ہے، انتظار کس بات کا؟ آخر میدان عشق کے ہاتھ رہا، صحابہ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے پھرے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا، جہاں مل گیا تیرا نقش پا، میں نے وہی کعبہ سجا لیا۔ صحابہ پھر گئے،
اور صحابہ نے صرف رخ نہیں بدلے، صحابہ نے چہرے بھی بدلنے تھے، رخ بھی بدلنے تھے، جگہیں بھی بدلنی تھی، اپنی جگہ بھی چھوڑنی تھی، کیونکہ بھائی آپ کے امام صاحب منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اگر وہ رخ ادھر کریں نا، جتنے نمازی ادھر ہوں گے سب کو پھر کے پیچھے آنا پڑے گا، کیونکہ اگر مقتدی امام سے 1 انچ بھی آگے ہو جائے مقتدی کی نماز باطل ہو جائے، وہ نہیں ہوگی۔ حضور پھرے، حضور اپنے مقام پہ پھرے تھے، لیکن صحابہ نے اپنی جگہ بھی بدلنی تھی، رخ بھی بدلنے تھے، 2 کام کیے۔ صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑی، حضور کے پیچھے آئے، اللہ کا قرآن آیا، رب نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ محبوب کے غلام ہو، میں تمہارے ایمان برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہارے ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم پچھلی نسبت کو قائم رکھتے، میرے پہلے حکم پہ قائم رہتے، میرے محبوب کے پیچھے نہ پھرتے، تمہارے ایمان بھی برباد کر دیے جاتے۔ تو ایمان نام ہے حضور کی محبت کا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و باشسی دی جا۔ عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے، گھر سے نکلے، گلی میں تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اور ابن رواحہ سرکار کا ایسا عاشق ہے نا، ایک دن سرکار خچر پہ سوار تھے، ابن رواحہ حضور کے ساتھ تھے، راستے میں عبداللہ بن ابی آ گیا منافق، سرکار کے خچر نے پیشاب کر دیا۔ اب حضور کے خچر نے جب پیشاب کیا نا، عبداللہ بن ابی نے اس طرح اپنا کپڑا اپنے ناک پہ چڑھا دیا، اس طرح بندوں کی عادت ہوتی ہے، اس نے اس طرح جلدی جلدی اپنا کپڑا ناک پہ رکھا۔ حضرت ابن رواحہ اس کی یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آپ نے فرمایا او بے ایمان، سنو منافق، واللہ لبول حمارہی اطیب ریحم من مسک کا، یہ جو تو اتنی قیمتی خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، رب کی عزت کی قسم، میرے محبوب کے خچر کا پیشاب تیری کستوریوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اتنا حضور کا عاشق تھا۔ جمعے کے لیے آ رہے تھے گلی میں، مسجد تک پہنچے نہیں تھے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ حضور جب کھڑے ہوئے، چند صحابہ سرکار کے سامنے کھڑے تھے، آخری سامنے، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ابن رواحہ گلی میں تھے، ان کے کانوں تک آواز پہنچی، یہ وہیں پہ بیٹھ گئے، یہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آج جمعہ پڑھنے کے لیے رہے تھے، بعد میں صحابہ نے کہا ابن رواحہ تم نے کیا کر دیا، آج تم جمعہ پڑھنے کے لیے رہے تھے، گلی میں بیٹھ کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا میرے کانوں میں سرکار کی آواز پہنچی تھی، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، سرکار کے سامنے صحابہ کھڑے تھے، ان کو اشارہ کر کے کہا تھا۔ ابن رواحہ نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے نہیں کہا گیا تھا، کوئی اور تھے جن کو کہا گیا تھا، لیکن میرے عشق نے کہا ابن رواحہ تیرے کانوں میں حضور کی آواز پہنچی ہے، بیٹھ جاؤ، اور ابھی تو چل رہا ہے، بس میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ صحابہ جانتے تھے کہ آقا کا ادب نماز سے بھی مقدم ہے، حضور کا ادب نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں پر تو صحابہ نے صرف حالت نماز میں احترام نہیں کیا، نماز کی قربانیاں بھی دی ہیں، نماز کو قربان کیا ہے۔ حضور کی امت کا شیخ القرآن مشہور روایت ہے، مولا علی جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی میری اور تیری نسبت وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی تھی۔
ہاں حضرت ہارون نبی تھے لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اور سرکار نے ایک بات اور بھی فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اے علی، ایک دل میں، کسی کے دل میں تیری محبت اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک دل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ علی تیری محبت ہو اور ابو بکر صدیق کا بغض ہو۔ جو تجھ سے محبت کرے گا یقیناً میرے صدیق سے بھی محبت کرے گا، میرے صدیق سے بھی محبت کرے گا۔ اور صدیق کا مقام کیا ہے میرے آقا نے اس کو بھی بیان کیا تھا۔ بدبخت تو طعنے دیتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، میری 1000 بار توبہ، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کو پاکستان کے دارالخلافہ میں معاذ اللہ کفر کی نسبت آپ کی طرف کی گئی۔ اور وہ صدیق کہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی تھی، بلکہ جس کی صحابیت کی گواہی رب کے قرآن نے دی تھی، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یہاں پر اللہ کا قرآن صدیق کی صحابیت کو بیان کر رہا ہے۔ اور میرے آقا نے بھی ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر عظمت صدیق کو بیان کیا۔ لوگوں نے مسجد نبی میں آنے کے لیے اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے دروازے رکھے ہوئے تھے، وہ بڑے دروازے کو چھوڑ کر گلی کے بجائے اپنے چھوٹے دروازوں سے آیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سارے چھوٹے دروازے بند کر دیے جائیں، یہ خوخے بند کر دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا ہاں خیال رکھنا صدیق کا دروازہ بند نہیں کیا جائے، صدیق کا خوخہ کھلا رکھا جائے گا۔ اور صدیق بھی وہ صدیق کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، سرکار بیمار ہو گئے، 2 دن حضور مسجد میں نہ آئے، حضور کی آخری بیماری تھی۔ ان میں میرے نبی نے فرمایا کیا تھا؟ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ مصلی سنبھال لے، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میرے والد دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی محبت میں وارفتگی کی حد تک چلے جاتے ہیں، آپ کے مصلی پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ میرے نبی نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ مصلی سنبھال لے، وہ نماز پڑھائے۔ امی عائشہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا، دوسری مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا میرے باپ کی بس کی بات نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں فرما جو رہا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ سرکار خود سیدنا صدیق اکبر کی امامت کا اعلان کر گئے تھے۔ اور لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی تھی، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر فاطمہ ناراض ہوتی تو میرے آقا بھی ناراض ہو جاتے، کیونکہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں زاہد ہوں، فاطمہ میرے زہد کا ثمر ہے، میں عابد ہوں، فاطمہ میری عبادتوں کا ثمر ہے۔ جس فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ پلسرات سے گزرنے لگے گی، پہلے منادی ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم لان فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط، کہ اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے لگی ہے۔ اتنے مقام کی مالک اور سیدنا صدیق اکبر بھی جانتے تھے کہ مجھ پر لوگ اعتراض کریں گے کہ فاطمہ کو ناراض کر دیا، اس لیے وصیت یہ کی تھی کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میرا جنازہ اٹھا کے حضور کے حجرے کے سامنے لے جانا۔
हुजूर के हुजरे के सामने ले जाना, अर्ज करना सफर का साथी अबू बकर, हजर का साथी अबू बकर, मुश्किलों का साथी अबू बकर, आसानियों का साथी अबू बकर, मरने के बाद भी जुदा नहीं होना चाहता, कदमों में रहना चाहता है। अगर हुजूर इजाजत दें तो दफन कर देना, अगर इजाजत न मिले तो दफन न करना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर देख रहे थे ना कि मुझ पर एतराज करने वाले आएंगे, मुझ पर तबर्रा करने वाले आएंगे, मुझ पर भोंकने वाले आएंगे, इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ये काम करना ताकि मोहरे तस्दीक सबद हो जाए कि मेरा नबी जिंदा भी है और मुझसे राजी भी है। और ये वसीयत किनको की थी? जिनकी डायरेक्ट तरबियत मेरे आका ने की थी। हजरत उमर जैसी हस्ती मौजूद है, हजरत अली जैसी हस्ती मौजूद है, हजरत उस्मान मौजूद हैं, हसनैन करीमैन सरकार के शहजादे मौजूद हैं, किसी ने इनकार न किया। जनाजा उठाया गया, हुजूर के हुजरे के सामने लाया गया, अर्ज किया गया आका बचपन से लेकर आखिर तक हर घड़ी में साथ निभाने वाला सिद्दीक वफात के बाद भी जुदा नहीं होना चाहता, कदमों में रहना चाहता है। आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। तो मेरे आका ने वाज़े फरमा दिया कि मैं सिद्दीक से हयात ज़ाहिरी में भी राजी था, हयात बरज़खी में भी राजी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयद सरकार बीमार हो गए, 2 दिन हुजूर मस्जिद में तशरीफ न लाए। पीर का दिन आ गया जिस दिन आका का विसाल हुआ, और हुजूर का विसाल पीर के दिन पिछले पैर हुआ। सुबह के वक्त सरकार की तबीयत कदरे संभल गई, हुजूर ने आराम महसूस किया। अब जो हाजी हजरात हज करके आए हैं, जब बंदा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा हो, रुख उसका किबले की तरफ हो, तो हुजूर का हुजरा मुबारक बाएं तरफ होता है, इस तरफ होता है मुंह इधर, इधर हुजरा मुबारक है। सुबह की नमाज है, सब दर सब सहाबा खड़े हैं, मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है। जिन्होंने कांटे बिछाए थे आज वो भी हाथ बांध कर खड़े हैं, जिन्होंने पत्थरों की बारिश की थी आज उनके सर भी झुके हुए हैं। सुबह की नमाज के वक्त मस्जिद नबी में नमाज हो रही है। मेरे आका का दिल चाहा कि जरा पर्दा हटा के गुलामों की नमाज का नजारा करूं। अब हुजूर ने पर्दा हटा दिया। अब भाई बंदा नमाज पढ़ रहा हो, दाएं बाएं देखता है या आगे देखता है? बोलिए, आगे देखता है ना, रुख उसका किबले की तरफ होता है, निगाहें उसकी नीचे होती हैं, दाएं बाएं या ऊपर नहीं देखता। पर्दा हटा, और पर्दा भी बाएं तरफ से हटा। पर्दा हटना जब सहाबा ने महसूस किया, इतना एहसास हुआ कि पर्दा हटा है, सहाबा जान गए कि शहजादियां तो पर्दा हटा नहीं सकती, अम्मी आयशा ने तो पर्दा हटाया नहीं। ये जो पर्दा हटा है यकीनन मुस्तफा का चेहरा होगा। बेइख्तियार निगाहें फिर गई, कहते हमने सामने देखा फतबस्समा कअन्ना वजहहु बरकतु मसहबिन, सामने हुजूर खड़े मुस्करा रहे थे, मुस्तफा का मुस्कराता हुआ चेहरा खुला हुआ कुरान लग रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा हजरत अलामा प्रोफेसर सईद अहमद सियालवी साहब। अब सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने कुछ ऐसा समा बांधा कि अबू बकर भी मुसल्ला छोड़ के पीछे आने लगे। हुजूर ने जब देखा कि कैफियत बदल गई, सरकार ने इशारा फरमाया, फाशारा इलैना बियदिही अन अतिम्मू सलातकुम, बस गुलामो बस मैंने यही कुछ देखना था, तुम नमाज अदा करो। लेकिन सहाबा क्या कहते हैं? अब इबादत खास अल्लाह की है ना, नमाज में कोई और शरीक नहीं हो सकता। लेकिन सहाबा कहते हैं फहमना अन नफ्तना मिनल फरह बिरुयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर सरकार ने हुजरे से एक कदम भी बाहर रख दिया हम नमाजों को तोड़ डालेंगे। नमाजें घर कज़ा हो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। अब यहाँ तो हालत नमाज में अदब कर रहे हैं, लेकिन मैं रिवायत हजरत अली की अर्ज कर रहा था।
حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے حضور آرام فرما ہے. سرکار عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں, مولا علی نے پڑھنی تھی. سورج غروب ہو گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر آپ کی نماز رہ جائے تو آپ بھی روتے ہوں گے, کبھی روئے ہیں؟ بولیے. یہ ولیوں کا امام ہے, سرتاج الاولیاء ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا ہے علی. ایک نماز رہ گئی, وہ بھی ادب مصطفیٰ میں رہی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. یہ لوگ ہیں ولی. ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے قریب نہیں جاتا, نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا, اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہو. اللہ اکبر. ولی وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے آنے سے تقدیر بدل جاتی تھی. حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا بیعت کرنے کے لیے. 2 سال وہ رہا. 2 سال گزرنے پر اس نے اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت دے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم آئے کیوں تھے؟ کہنے لگا جی بیعت کرنے آیا تھا, لیکن آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. کرامت تو میں نے دیکھی کوئی نہیں, آپ کی بیعت کس طرح کروں؟ جنید تڑپے. فرمایا تو نے 2 سال گزارے ہیں, میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا, میرا سونا جاگنا دیکھا, میرا کھانا پینا دیکھا. اس 2 سال کے عرصے میں تو نے میرا کوئی عمل مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف بھی دیکھا ہے, حضور کی شریعت کے خلاف بھی دیکھا ہے. یعنی پہلے تو لوگ ہاتھ میں ہاتھ تب جیتے تھے کہ جب یقین ہو جاتا تھا کہ بندہ کامل ہے, بندہ حضور پیر سیال غریب نواز جب مکھڑ شریف حضرت اعلیٰ غریب نواز خواجہ شمس الحق الدین شمس العارفین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مولانا محمد علی مکھڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ کوئی بندہ مجھے اس وقت نظر ایسا نہیں آتا کہ جس کے ہاتھ پر میں جا کے بیعت کروں. تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. پہلے یہ حافظ جی صاحب کی بارگاہ میں آئے تھے. حضور پیر سیال اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ہے ولی یہ برحق نمل کا حافظ وٹے پڑ, بڑے کامل ولی تھے. حضور پیر سیال کا بچپنا تھا, طالب علم تھے, استاد بڑی عمر کے تھے. جب نماز شروع ہوئی نا, حافظ صاحب کے پاس ایک چادر تھی, انہوں نے وہ سر پر باندھی, بڑا لمبی دستار تھی, اس کو کئی جو ہے نا پیش دیے اس کے. پیر سیال کے دل میں خیال آیا کہ سجدے میں ماتھے کا لگنا ضروری ہے, لیکن حافظ صاحب نے یہ اتنی بڑی دستار باندھی ہے, پتہ نہیں ہماری نماز کا کیا بنے گا, ان کا ماتھا لگے گا یا نہیں لگے گا. یہ خیال آیا. جب نماز سے فارغ ہوئے, حافظ جی صاحب نے سلام پھیرا نا, وہ پیچھے مڑے اور کہا بھائی میں درویش آدمی ہوں, جس کو اپنی نماز میں شک ہو دوبارہ پڑھ لینا. آپ فرماتے ہیں بندہ بڑا کامل تھا, لیکن یہاں پہ استاد صاحب کے دل کو تسلی نہیں آئی. پھر گئے یہ سور سکیسر کے علاقے میں کوئی شاہ صاحب تھے, بڑے کامل تھے وہ بھی. چند دن وہاں پہ قیام کیا. حضور پیر سیال فرماتے ہیں استاد صاحب نے فرمایا کہ بندہ تو کامل ہے, لیکن میں بیعت نہیں کرتا. بیعت کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے کہ کبھی جماعت کی آدھی رکعت سے رہ جاتا ہے اور کبھی تکبیر تحریمہ سے رہ جاتا ہے. یعنی جماعت کی تکبیر تحریمہ جنہوں پہلی تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اس میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتا بعض اوقات, اس لیے میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. حضور پیر سیال فرماتے جب وہاں سے ہم چلنے لگے نا الوداعی سلام کر کے, میں چونکہ چھوٹا تھا, شاہ صاحب نے مجھے بلا لیا اور فرمانے لگے کہ میں کوشش بڑی کرتا ہوں, لیکن بعض اوقات مجھ سے تکبیر تحریمہ رہ جاتی ہے, بعض اوقات آدھی رکعت رہ جاتی ہے. میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ معذوری دور فرما دے اور میں مکمل جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکوں. یعنی پہلے یہ بات تھی. تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میری عصر کی نماز رہ گئی. سرکار نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا عصر کی نماز رہ گئی ہے. حضور نے فرمایا قضا پڑھ لینا. عرض کرتے ہیں آقا علی تیرے ہوتے ہوئے قضا پڑھے یہ بات ججتی نہیں ہے, یہ بات ججتی نہیں ہے. اب میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب حضور نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ قابل غور ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں
نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے؟ بھائی جو نماز پڑھے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ رب کی اطاعت نہیں کر رہا۔ لیکن اب علی مرتضیٰ نماز کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن میرے آقا نے دعا کیا مانگی؟ اللہم ھذا علی فی طاعتک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، پھر میں کیوں نہ کہوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو کچھ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو لوٹا۔ سورج واپس آیا اور مولا علی نے نماز عصر ادا کی، اور پوری انسانی تاریخ میں سورج صرف 2 مرتبہ واپس آیا ہے، صرف 2 مرتبہ لوٹا ہے۔ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کے لیے لوٹا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے گھوڑے تھے جہاد کے لیے، 1000 ان کی تعداد تھی، آپ پر بھی عصر کی نماز فرض تھی۔ ظہر کے بعد آپ کا دربار لگا، گھوڑے آپ کے سامنے لائے گئے، آپ ان کا مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ایک ایک کر کے لائے جا رہے تھے، حتیٰ توارت بالحجاب، سورج پردوں کے پیچھے چلا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان نے توجہ نہ کی، جب فارغ ہوئے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، پہلے تو پریشان ہوئے، لیکن پھر وہ جو موکلین شمس تھے، جن فرشتوں کی ڈیوٹی سورج کے ساتھ تھی، حکم دیا ردوہا علیہ، واپس لاؤ سورج کو، میں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کے لیے واپس آیا، دوسری مرتبہ میرے آقا کے غلام کے لیے واپس آیا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا بنے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا بنے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے۔ اچھا، زندگی میں ایک موقع ایسا بھی ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے مقام پر موجود ہیں کہ اگر آپ نماز شروع کرتے ہیں، دشمن آپ پہ حملہ کر دے گا، آپ کو قتل کر دے گا، یا کوئی درندہ آئے گا آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ پھر رخصت ہے کہ نماز چھوڑ دیں، جان ہے تو جہان ہے نا، نماز چھوڑ دیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، جان بچائیں اور نماز قضا کر لینا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، محبوب کے ادب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر غار میں پہنچے، جگہ جگہ سوراخ تھے، اور یہ جگہ جگہ سوراخ سانپ نے کیے تھے، اور یہ سانپ آیا کہاں سے تھا؟ حضرت عیسیٰ آواز کر رہے تھے، بڑی لمبی اس کی عمر تھی، حضرت عیسیٰ آواز کر رہے تھے، میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا، یہ سانپ گزر رہا تھا، رک گیا، وہاں رک گیا۔ جب دربار حضرت عیسیٰ کا برخاست ہوا، اکیلے ہوئے، یہ حاضر ہو گیا، اس نے عرض کیا حضور میں اس نبی آخر الزمان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بس آپ سے سن کر فریفتہ ہو گیا ہوں، میری لمبی عمر کی دعا بھی کر دیں اور مجھے ان کا پتہ بھی بتا دیں۔ اس غار کا پتہ حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا، جگہ جگہ سوراخ اس نے اس لیے کیے تھے کہ یار غار کتنے سوراخ بند کرے گا، کوئی تو بچ ہی جائے گا۔ اب ایک روایت میں 2 سوراخ بچے تھے، حضرت ابو بکر نے دونوں ایڑیاں رکھی تھی، اور ایک میں ہے کہ ایک بچا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں ایڑی رکھی، حضور آرام فرما ہو گئے گود میں۔ اب سانپ نے نیچے سے ڈسنا شروع کیا، ہم نماز پڑھ رہے ہوں نا، چیونٹی کاٹ لے رہے، چیونٹی فوراً پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح ہے یا نہیں؟ لیکن سانپ بار بار ڈنگ مار رہا ہے،
قربان صدیق میں تیری محبت پر، تیری عقیدت پر، تیرے عشق پر، تیرے انداز پر۔ صدیق نے ایڑی نہ اٹھائی، زہر اثر کرنے لگا، میرے آقا بیدار ہوئے، فرمایا صدیق ایڑی اٹھاؤ، بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا موذی نے ڈنگ مارا ہے، میرے آقا نے لعاب لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، لیکن محبوب ذرا دیکھ تو صحیح نا صدیق کو، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ صدیق تو جان کی بازی لگا چکا تھا نا، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرض کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو کہ اعلیٰ قدر کی ہے۔ حضور کی امت کا شیخ القرآن نماز کی قربانی دے کے بیٹھا ہے، حضور کی امت کا شیخ الحدیث جان کی قربانی دے کے بیٹھا ہے۔ اعلیٰ حضرت تڑپے، فرمایا محبوب تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، تو نے ان کو جان، ان کی جان جا رہی تھی، مولا تو نے، آقا آپ نے واپس کر دی، ان کی نماز جا چکی تھی، آپ نے واپس کر دی، تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز۔ محبوب ذرا ان غلاموں کو بھی تو دیکھنا، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کو ہے۔ انسان کے بس میں تو یہی ہے کہ ایک نماز قربان کر چکا، ایک جان قربان کر چکا، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کو ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اور حضور کا یہ ادب یہ بھی سن لیں، وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ لازم كما كان حال حیاتہ، کہ جس طرح حضور کی حیات ظاہری میں تعظیم لازمی اور ضروری تھی، حیات برزخی میں بھی تعظیم اسی طرح ضروری ہے، اور عاشق کرتے تھے۔ آخری بات اس کر کے ختم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت بریلوی گئے نا جب حج کو، مدینہ شریف حاضری دی، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا اس کا نورانی چہرہ ہے، خوبصورت داڑھی ہے، اس کا چہرہ، اس کے چہرے کی رونق، نورانیت اس کے ایمان کو بیان کر رہی ہے، لیکن آتا ہے باب السلام سے قدم اندر رکھتا ہے، حضور کے روضہ انور حجرے کی طرف دیکھتا ہے اور زہر و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے قدم آگے نہیں اٹھتے، وہیں پہ نماز بھی پڑھتا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے روتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہیں سے سلام عرض کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے حیران کہ بندہ اتنا نورانی چہرے والا صاحب ایمان لگتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں آتا نہیں، وہیں سے سلام عرض کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ دن تو دیکھتے رہے، رہا نہ گیا، قریب آ گئے، جب جان پہچان ہوئی تو وہ اپنے دور کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی تھے، حضرت نبہانی تھے۔ آپ نے فرمایا حضور آپ اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، بس اس کا کہنا تھا کہ امام نبہانی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، کہنے لگے احمد رضا ہر روز گھر سے نکلتا ہوں کہ آج حضور کے قریب جاؤں گا، قریب جا کے سلام عرض کروں گا، لیکن جو ہی اندر مسجد نبی میں قدم رکھتا ہوں عشق مچلنے لگ جاتا ہے، اور عشق کہتا ہے نبہانی ان کا مقام دیکھ، اپنی اوقات دیکھ۔ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، کہتے ہیں بس میرا عشق کہتا ہے ان کا مقام دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، تو اس قابل بھی ہے کہ ان کے قریب آ سکے، بس میرا عشق میرے قدم اٹھنے نہیں دیتا، یہیں پہ رک جاتا ہوں۔ اور کہتے ہیں شاید میری جو حالت ہے، شاید حضور کی حیات ظاہری میں آتا تو مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے زیارت کیا کرتا، ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و باجزیدی جا، نماز اچھی
روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔